بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انبیاء کرام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی کو بیان کرتے ہوئے آگ کے گلزار ہونے کے معجزہ پر ایمان لانے والے اصحاب مقدس کا ذکر کر رہے ہیں آج کی اس قسط میں۔ تو دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوگی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو حضرت لوط علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ عنہ اس معجزہ کو دیکھ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا نام ہی لوط بن حاران بن آزر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، تو ان کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام ان کی نبوت پر ایمان لے آئے، اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ ان کے غمزاد تھیں۔ وہ بھی اس معجزہ کو دیکھ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح بھی کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابتدا میں آپ علیہ السلام کے مخالف کفار کو اس پر قدرت نہ دیتا کہ وہ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے، یا آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کوئی تدبیر فرما دیتے کہ آپ علیہ السلام اس شہر سے نکل جاتے، اور آپ علیہ السلام کی مخالف بت پرستوں کو آپ علیہ السلام پر غلبہ حاصل نہ ہوتا، اور وہ آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے اس مکان میں بند نہ کرتے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، اور بت پرستوں کے لیے موقع مہیا کیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو اس بہت بڑی آگ میں ڈال دیں۔ ان کی وجوہات ہیں، جس میں نمبر 1 ہے، لوگوں کے سامنے یہ مثال اور نمونہ مہیا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مخلص اور مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے نہیں گھبراتے، اور توحید کی سربلندی کے لیے ہر امتحان سے سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ نمبر 2، ان کی قوم سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کیا کرتی تھی، اور بعض لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ آگ اپنی ذات میں کوئی طاقت نہیں رکھتی، نہ اس میں فی نفس کوئی تاثیر ہے۔ اس کا جلانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، وہ چاہے تو اس میں جلانے کی تاثیر ہوگی، اور نہ چاہے تو اس میں یہ تاثیر نہیں ہوگی۔ وہ اپنی ذات میں ٹھنڈی نہ گرم ہے، اور نہ جب چاہے اور گرمی پیدا کر دے، جب چاہے اس میں ٹھنڈک پیدا کر دے۔ نمبر 3، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت پر موجود تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت میں موجود تھے تو آگ ان کو کیسے جلا سکتی ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں جو اشعار پڑھے، ان میں یہ اشعار بھی تھا، جس کا ترجمہ ہے، حضرت خلیل اللہ السلام کی آگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوشیدہ طور پر موجود تھے، اور جس کی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، اس کو آگ کیسے جلا سکتے؟ حافظ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اشعار کو المستدرک اور دلائل النبوت کو حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس میں ان اشعار کا ذکر ہے، لیکن ان میں ایک مذکور الصدر شعر ذکر نہیں ہے۔ حافظ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو ان کتابوں کا نسخہ ہوگا، ان میں یہ شعر بھی مذکور ہوگا، اور ان کتابوں کے ناشر کو مخلوط ملا ہوگا، ان میں یہ شعر مذکور نہیں ہوگا، یہ کسی وجہ سے طباع سے رہ گیا ہوگا۔ بہرحال حافظ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ جو ہم بیان کیا ہے اشعار میں، اس شعر کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو یہ بھی ظاہر ہوا کہ آگ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں موجود تھے، تو آگ آپ علیہ السلام کو کیسے جلا سکتے تھے؟ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے۔ اس دلیل یہ حدیث مبارکہ ہے، ہر چیز کا علم ہے،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا علم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں سوا فاسق جنات اور انسانوں کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے اور آپ علیہ السلام کو زہر نہ پہنچانے سے یہ ظاہر ہو گیا کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور کائنات کے کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس پر ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ان کو کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی اور موت اپنے وقت مقررہ سے پہلے نہیں آ سکتی۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ان کو آگ میں ڈال دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی نہیں گھبرائے اور کسی قسم کی خوف اور پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زہر کھا لیا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود بدبخت نے مناظرہ کیا تھا جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں، جس کا ترجمہ اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے متعلق جھگڑا کیا؟ اللہ نے ان کو سلطنت دی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے لے آ۔ تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ زمین پر سب سے پہلا بادشاہ نمرود ہی تھا۔ امام ابن جریر اپنے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رب جلال ہونے پر دلیل پیش کی تھی، اس کا نام نمرود بن کنان تھا۔ یہ زمین پر پہلا بادشاہ تھا، اس نے بابل میں قلعہ بنایا تھا اور یہ پہلا شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر دلیل قائم ہونے کے بعد زمین پر لاجواب اور حیران ہوا۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ زمین پر سب سے پہلا بادشاہ نمرود تھا، وہ لوگ اس کے پاس خوراک طلب کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایک دن لوگوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے پاس گئے اور لوگوں سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہیں، حتیٰ کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس کو مغرب سے نکال۔ تو وہ کافر حیران اور لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طعام اور خوراک دیے بغیر واپس کر دیا تھا۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ نمرود سے واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ریت کے ٹیلے سے گزر ہوا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ میں کچھ ریت کپڑے میں باندھ کر لے جاؤں تاکہ گھر والوں کو بندی ہوئی چیز دیکھ کر تسکین ہو۔ گھر جا کر انہوں نے گٹھڑی کو رکھ دیا۔ اہلیہ نے کھول کر دیکھا تو بہترین طعام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ یہ طعام انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ زید بن اسلم یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نمرود بادشاہ کی طرف فرشتہ بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس ملک میں بادشاہ برقرار رکھے گا۔ نمرود نے کہا میرے سوا اور کون رب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس 3 بار فرشتے کو بھیجا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن اس نے ہر بار انکار کیا۔ پھر فرشتے نے اس سے کہا تم 3 دن کے اندر اپنے سب لوگوں کو جمع کر لو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر مچھر چھوڑ دیے۔ مچھروں نے ان لوگوں کا گوشت کھا لیا اور خون پی لیا اور لوگ صرف ہڈیوں کا پنجرا رہ گئے۔ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر اس کے نتھنے کے ذریعے اس کے دماغ میں بھیج دیا۔ 400 سال تک نمرود کے سر کو ہتھوڑوں سے کوٹا جاتا تھا۔ 400 سال تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہا، بالآخر وہ مر گیا۔ زید بن اسلم ہی بیان کرتے ہیں کہ نمرود وہ پہلا شخص ہے جس نے آسمان کی جانب ایک قلعہ بنایا تھا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ان سے پہلے
لوگوں نے فریب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت بنیادوں سے اکھاڑ دی. سو ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ذل جلال ہے، وہ ہے زندہ کرتا ہے، تو نمرود نے اپنی بیوقوفی سے اس طرح ظاہر کی کہ 2 آدمی کو بلا کر ایک چھوڑ دیا اور دوسرے کو مار دیا. اس سے وہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی مار سکتا ہوں، زندہ بھی کر سکتا ہوں. دوستو یہیں پہ ہم رکتے ہیں. اگلی قسط ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اس وقت تک لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.